السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف ٹی وی کے ناظرین، آپ تمام کا اس ایپیسوڈ میں میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے گناہوں کے اثرات انسانی زندگیوں پر بات کی تھی، چنانچہ اسی کو جاری رکھتے ہوئے میں کچھ اور مزید قرآنی آیات و احادیث سے کچھ باتیں آپ تمام کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگیوں پر بڑے خطرناک طریقے سے مرتب ہوتے ہیں، اور آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے گزشتہ قوموں کو ہلاک و برباد کیا گیا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ محترم سامعین، آج آپ کائنات کے اوپر ایک نگاہ ڈالیے، اس دنیا کا آپ مشاہدہ کیجئے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا چل رہی ہے، موجودہ حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ کورونا وائرس جیسے خطرناک مرض سے پوری دنیا پریشان ہے۔ جیسے کہ آپ تمام نے گزشتہ ایپیسوڈ میں سماعت فرمایا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ان کی زندگیاں تنگ کر دی تھیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہم پر بھی مختلف عذابات نازل ہو رہے ہیں۔ ہم بھی آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ کر چکے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ زمین و خشکی اور تری میں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل چکا ہے خشکی اور تری میں، فساد برپا ہو گیا ہے خشکی اور تری میں، یعنی اس کائنات پر فساد برپا ہوا کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے کاموں کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہوا۔ یہ جو پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر پے در پہ نازل ہو رہی ہیں، یہ جو عذابات ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی آیت کے مطابق یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان لوگوں کو جن لوگوں نے غلط عمل کیا ان کے عمل کا، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ حضرات، جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ میں، ہمارے قرآن کی تاریخ میں بضابطہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جب جب قومیں اللہ سے سرتابی کرتی ہیں، جب جب قومیں سرکش ہوتی ہیں، جب جب قومیں گناہوں پر عمل کرنا شروع کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں، اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہاں پر عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو بغور سماعت فرمائیں اور اس حدیث کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں۔ راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن ما ظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية، رواه ابن ماجہ والحاکم۔ صحیح درجے کی روایت ہے، طویل روایت ہے، بڑی روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ تمام کے سامنے پیش فرمایا ہے، جو آج ہمارے موجودہ حالات کے متعلق بیان کرتا ہے۔ آج جو ہم پریشان ہیں کرونا وائرس سے،
اور صرف کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ پائے در پہ ہمارے اوپر مختلف اللہ کی طرف سے عذابات نازل ہو رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچ کر بیان فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے گروپ سے ارشاد فرمایا، مہاجرین سے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجروں کی جماعت سنو، خمس، 5 خصلتیں ایسی ہیں بڑی خطرناک خصلتیں ہیں، 5 خصلتیں بڑی خطرناک خصلتیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان خطرناک خصلتوں میں مبتلا کرے. ہرگز نہیں، اللہ تمہیں ان خصلتوں میں مبتلا نہ کرے. وہ 5 کیا ہے؟ 5 میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. اے لوگوں یاد رکھنا کہ جب کسی قوم میں فحش کام، جب کسی قوم میں گندا کام، فحاشی، عریانیت عام ہو جائے، حتیٰ یعلنوا بہا، یہ فحش کام شروع ہو جائے، یہ عریانیت، یہ ننگا پنا شروع ہو جائے، اور شروع ہونے کے ساتھ ساتھ حتیٰ یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ اس فحش کام پر علانیہ طور پر عمل کرنا شروع کر دے، وہ عام ہو جائے، فحش کام عام ہو جائے. آج آپ دنیا کے حالات پر ایک نگاہ ڈالیے، جائزہ لیجئے دنیا کے حالات کا. کیا فحش کام عام ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ فحاشی عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فحاشی پوری دنیا میں عام ہو چکی ہیں، عریانیت عام ہو چکی ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب یہ عریانیت عام ہو جائے، یہ ننگا پنا جب عام ہو جائے، یہ فحاشی جب عام ہو جائے اور علانیہ طور پر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، چنانچہ یاد رکھنا، اللہ ضرور بالضرور ایسی قوم میں فشا فیہم الطاعون، اللہ کے حکم سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور عذاب کی شکل کیا ہوتی ہے؟ فشا فیہم الطاعون، اللہ کے حکم سے ایسی قوم میں طاعون کا مرض پھیلتا ہے. طاعون کسے کہتے ہیں؟ طاعون کہتے ہیں اس وبا کو، اس پھیلنے والی بیماری کو جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو پھیلنا شروع کرتی ہے، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے. اللہ فشا فیہم الطاعون، فحاشی عام ہونے، فحاشی جیسے گناہ پر کثرت سے عمل کرنے کی وجہ سے، علانیہ عمل کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم میں طاعون کا مرض پھیلتا ہے. اور یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ طاعون ہی ہے، ایک قسم کا طاعون ہے. وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایسی بیماریاں ایسی قومیں پھیلتی ہیں جو فحاشی پر عمل کرتے ہیں، کہ ایسی بیماریاں کہ جو بیماریاں ان کے آباء و اجداد میں کبھی پائے نہیں جاتے تھے، ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایسی بیماریاں اللہ کے حکم سے عذاب کی شکل میں ایسی قوموں میں نازل ہوگی. اور آپ آج مشاہدہ کیجیے، اور آج آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خطرناک بیماریوں سے، کس طرح خطرناک امراض سے پوری کائنات دوچار ہے. تو میرے محترم سامعین، اسلام نے مکمل طور پہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے. اسلام یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ہم تمام کو کس طرح سے صحیح طریقے سے زندگی گزارے، مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نصیب فرمائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. یہ فحاشی جو خطرناک گناہ ہے، اس سے اپنے دامن کو روکیں، گناہوں سے اپنے دامن کو روکیں. یہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اور آگے ایسے ہی عذابات ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، اللہ یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی طرف گڑگڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظهر البغي في قوم الا ظهر فيهم الموتان، او كما ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم.
انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، جب کسی قوم میں ظلم اور بربریت، جب کسی قوم میں ظلم اور زیادتی عام ہو جاتی ہے، یعنی لوگ طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، میرے محترم سامعین کیا ہے یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ ظلم و زیادتی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خطرناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ ظلم کسی قوم میں عام ہوتا ہے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنا شروع کرتا ہے، الا ظہر فیہم الموتان، تو ایسی قوم میں کثرت سے موتیں ہونے شروع ہوتی ہیں، کثرت سے اموات شروع ہوتی ہیں، کثرت سے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے موتیں ہو رہی ہیں۔ پوری کائنات کا آپ ایک نگاہ ڈالیے، کائنات پر ایک تازہ جائزہ لیجئے، ہزاروں اموات، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں روزانہ۔ اب تک کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ یہ کثرت سے جو موت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ گناہ کی وجہ سے، یہ آپس میں ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے، یہ رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے، یہ اللہ سے سرکشی کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر کے منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے۔ میرے محترم سامعین، ان حدیثوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو بیان کردہ احادیث ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو۔ چنانچہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا عن الطاعون، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا سوال ہے طاعون کے تعلق سے، یہ طاعون کا جو مرض ہے، جو پھیلنے والا مرض ہے، اس طاعون کے مرض کے تعلق سے میرا سوال ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو عذاب اللہ، ہوا عذاب اللہ یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس کے اوپر چاہے اس عذاب کو مسلط کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ رب العالمین اس طاعون کے مرض کو مومنین کے لیے رحمت بھی بنائے گا۔ لَيْسَ أَحَدٌ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ أو كما ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ طاعون کے مرض کے تعلق سے، پیارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ یاد رکھنا کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس کے اوپر چاہے اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ طاعون مومنین کے لیے رحمت بھی بنتا ہے۔ کب رحمت بنے گا؟ مومنین کے لیے یہ طاعون کا مرض، یہ کورونا وائرس کا مرض ہمارے لیے رحمت ہے۔ کب رحمت ہے؟ اللہ کے نبی نے شرط بیان فرمائی، شرط یہ بیان کی کہ آپ صابراً، صبر کرے اس مرض پر، اگر کوئی اس میں مبتلا ہوا ہے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، محتسباً، اور ثواب کی امید اس کے اوپر رکھنا ہے، اور وہ یہ یقین رکھنا ہے انہ لا یصیبہ، جو اس کو لگا ہے یہ مرض وہ اللہ کے مقدرات میں سے ہے، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا لہذا اس کو یہ مرض ہوا ہے، یہ یقین رکھے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان شرائط پر عمل کرے گا اس کے لیے شہادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا، ایک شہید کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ عذابات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اب ہمیں اپنے خواب غفلت سے اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سستی والی زندگی، غفلت والی زندگی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، منمانی والی زندگی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گناہوں سے پاک و صاف کرنا ہے ہمیں، اپنے دامن کو، نام اعمال سے اپنے دامن کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اب تک جتنے گناہ ہوئے، یقیناً اللہ رب العالمین تواب ہے،
بے پناہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، غفار ہے، بے پناہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، یہ ضرور اللہ ہمیں بخشے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بخشش مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یقین جانیے اگر ہم ویسے ہی سستی کی زندگی گزاریں گے اور ویسے ہی اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، قرآن و احادیث کو سن کر کے بھی پش پش ڈال دیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، نظر انداز کر دیں گے، یقین جانیے دنیا میں تو ہم تباہ اور تاراج ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے بیان فرمایا آیات میں کس طرح سے گناہوں کی وجہ سے انسان تباہ اور تاراج ہوتا ہے دنیا میں، آپ نے سماعت فرمایا۔ آخرت میں بھی ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہم بے انتہا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بیان کردہ آیات کو یاد رکھیں، بیان کردہ واقعات کو یاد رکھیں، گزشتہ قوموں کے ان واقعات کو یاد رکھیں کہ کس طرح اللہ نے گناہ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ اور یقیناً آپ توبہ کریں گے، اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اگر ہم ویسے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اگر یہ معاملہ ہمارا رہا، یقین جانیے یہ دنیا میں تو ہم تباہ اور تاراج ہوں گے ہی اور آخرت میں بھی بہت بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں اور یہ حدیث کو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے راوی حدیث ہے، وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقواما من امتی من یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء فیجعلها اللہ حباء منثورا فقالوا یا رسول اللہ صفهم لنا وجلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها او كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجہ والحاکم رحمہم اللہ۔ صحیح درجے کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، چونکا دینے والی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر رکھیں اور یاد رکھیں کہ گناہ کرنا کس قدر خطرناک عمل ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا بہت خطرناک عمل ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زبانی اس شخص کے تعلق سے بیان نہیں فرمایا جو لوگوں کے سامنے علانیہ گناہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس آدمی کے تعلق سے بیان فرمایا جو چھپ کر کے گناہ کرتا ہے۔ چھپ کر کے بھی گناہ کرنا کس قدر خطرناک عمل ہے۔ گناہ ہوتا ہے، خواہ وہ چھپ کر کرو یا علانیہ کرو، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کے جو گناہ کرتے ہیں، کتنا خطرناک عمل ہے۔ سن لیں، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں اپنی قوم کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے روز لائے جائیں گے، جو کل قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز لائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے حدیث میں، چنانچہ کیسے لائے جائیں گے؟ بحسنات، بہت ساری نیکیوں کے ساتھ، امثال جبال تہامۃ بیضاء، جو کہ مکہ کے جو بڑے بڑے پہاڑ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں کا نام لے کر کے بیان فرمایا۔ تہامہ جیسے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، گناہ انسان کی دنیاوی زندگی کو تو برباد کرتا ہی ہے، آخرت کو کیسے برباد کرتا ہے آپ سماعت فرمائیں، آپ اس حدیث میں اندازہ لگائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو اللہ کے نبی
قوم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہواؤں کے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کی شعاعیں جب آتی ہیں، سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو سورج کی شعاعوں میں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، چنانچہ ہوا کے ذرات اسے کہتے ہیں، ہوا کے ذرات انہیں ہوا کے ذرات کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے پناہ نیکیوں کو لے کر کے، بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند نیکیوں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان ہواؤں کے ذرات کے مانند اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ ہواؤں کے ذرات کے مانند ان کے نیکیاں اڑیں گے۔ صحابہ سن کر کے تعجب کیا، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، یہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کریے، کون ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو زندگی بھر محنت کر کے اتنے نیکیوں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور ہوا کے ذرات کے مانند ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ ہمیں بیان کریے ان کی صفات، وجلہم لنا، ان کے بارے میں بیان کریے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائے، لا علمی میں کہیں ہم سے بھی وہ گناہ نہ ہو جائے جو ان لوگوں کے ہوں گے۔ چنانچہ ہمیں بیان کریے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما، اے میرے ساتھیوں سنو، انہم من اخوانکم، بے شک وہ لوگ تمہارے بھائی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، یہ گناہ بڑا خطرناک عمل ہے، گناہ کرنا بڑا خطرناک عمل ہے۔ گناہ کی قباحت کو آپ یہاں سمجھیے، گناہ کی تباہ کاری کو یہاں سمجھیے۔ ارے ہم زندگی بھر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہمیں کچھ نیکیاں عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی تو بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں کو ہواؤں میں اڑایا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کے سوال کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، اما انہم من اخوانکم، سن لو ضرور بضرور وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے ہی نسل کے ہوں گے، تمہارے ہی چمڑی کے ہوں گے، تمہارے ہی نسل کے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور ایک بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ وہ رات کے تہجد گزار بھی ویسے ہی ہوں گے، رات کو نمازیں پڑھنے والے بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ تم راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان کا ایک خطرناک عمل ہوگا۔ وہ خطرناک عمل کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، یاد رکھنا، لیکن وہ ایسی قوم ہوں گی، لیکن وہ ایسے اشخاص ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال تو ان کے بہت ہوں گے، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب کمرے میں بند ہو جائیں گے، جب لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں گے، جب کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کریں گے۔ اللہ نے جو حدود بیان فرمائے ہیں، اللہ نے جو حدیں رکھی ہیں اس کو پھلانگیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، یعنی کمرے میں چھپ کر کے وہ گناہ کریں گے، چھپ کر کے گناہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، چھپ کر کے گناہ کرنا اتنا خطرناک عمل ہے، ویسے تو گناہ ہی خطرناک عمل ہے، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، چھپ کر کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو کل قیامت کے روز ہواؤں کے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ گناہوں کے خطرناک تباہ کاریاں ہیں جو انسان کی دنیاوی زندگی میں اور پھر مرنے کے بعد اخروی زندگی میں مرتب ہوتی ہیں۔ یہ گناہوں کے وہ خطرناک اثرات ہیں جو دنیاوی زندگی میں انسان کے کرنے سے دنیاوی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں اسے پریشان اور اس کے نیکیوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیان کردہ احادیث، بیان کردہ قرآنی آیات سے عبرت لیں، نصیحت لیں،
اپنے احوال کو درست کریں. قرآنی آیات جو میں نے بیان فرمائی ہیں ان سے عبرت لیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. کہ لوگوں یاد رکھو کہ یہ جو قرآن میں ہم واقعات بیان کرتے ہیں, یہ جو قرآن میں ہم آیات بیان کرتے ہیں, یہ اس لیے نہیں بیان کرتے کہ تم سنو ان واقعات کو اور واہ واہ کرو اور چلے جاؤ. نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عبرت ہے, یہ نصیحت ہے. یہ اس لیے بیان کیے گئے واقعات کہ تم ان واقعات کو سن کر کے اپنے احوال کو, اپنی حالتوں کو درست کر لو. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ, یہ قوم عاد کا واقعہ, یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ, قوم لوط کا واقعہ, قارون کا واقعہ. یہ جو واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں, اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں یہ اس لیے بیان کیے گئے تاکہ تم ان واقعات کو سن کر کے عبرت لو, نصیحت لو اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھو. ویسے گناہ نہ کرو, ویسے رب کی نافرمانی نہ کرو جیسے ان لوگوں نے کی, اور ویسے اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ جیسے وہ لوگ عذاب کے مستحق بن گئے تھے. میرے محترم سامعین, اللہ رب العالمین بڑا غفار ہے, بڑا ستار ہے, بڑا تواب ہے. اللہ رب العالمین بے پناہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں, توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. یقیناً بے پناہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے خوش ہونے والے ہیں. وہ لوگ جو انسان ہونے کے ناطے جن سے گناہ سرزد ہوئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں آئیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑگڑائیں, اللہ سے توبہ استغفار کریں, بخشش مانگیں. یہ جو ہمارے اوپر عذابات مسلط ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں, ہماری زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہیں. اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچائیں, گناہوں سے صاف کریں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو گناہوں کی آلودگیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم تمام کو گناہوں کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو گناہوں سے کی آلودگیوں سے پاک و صاف رکھے اور قرآن و احادیث پر عمل کرنے والا بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے والا بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا بنائے, قرآن کی آیات کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن آیات پر ہمیں اللہ رب العالمین عمل کرنے والا بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. وما علينا إلا البلاغ المبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.